بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، ماہ رجب جو کہ اسلامی مہینوں کا 7واں مہینہ ہے، اس کا شمار ان 4 مہینوں میں ہوتا ہے جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی حرمت کی مناسبت سے ان مہینوں میں جنگ، قتل و غارت گری سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب دیگر مہینوں سے زیادہ دینے کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ ارشاد نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ رجب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اور کوئی بھی مہینہ حرمت کے اعتبار سے اس کا ہم پالا نہیں ہے۔ اس مہینے کی مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کی برکات بھی اسی سبب بہت زیادہ ہے۔ اس مہینے میں جن اعمال کا ثواب حدیث سے ثابت ہے وہ کچھ اس طرح ہے، وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں جانے سے قبل میرے دوستو آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رجب کے مہینے میں صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اس قدر دور کر دیتا ہے جس طرح کوا اپنے گھونسلے سے نکل کر اٹھتا ہے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ کہا جاتا ہے کہ کوا 500 سال زندہ رہتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ عام دنوں میں بھی صدقہ دفع البلیات اور خیر و برکت ہے، مگر یہی صدقہ اگر اس مہینے میں کیا جائے تو اس سے جہنم کی آگ سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس مہینے کی فیاض و برکت کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے لیے اس ماہ میں فرض عبادت کے ساتھ ساتھ نفل عبادت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ سب سے افضل ذکر اس مہینے کے لیے استغفار کو قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے کی فیاض البرکات کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے لیے اس ماہ میں فرض عبادت کے ساتھ ساتھ نفل عبادت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ سب سے افضل ذکر اس مہینے کے لیے استغفار کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ قرار دیتے تھے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب رجب کا چاند چڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، جو مومن مرد اور عورت اس مہینے میں 30 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کے ساتھ 3 بار سورہ اخلاص اور 3 بار سورہ الکافرون پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، پورا مہینہ روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے اور آئندہ سال تک نماز پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہر دن اس کے لیے شہداء بدر میں سے ایک شہید کے عمل کا ثواب ملتا ہے۔ ہر روزے کے بدلے اس کے لیے 1 سال کا ثواب لکھا جاتا ہے اور 1000 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، وہ پورا مہینہ روزہ رکھے اور یہ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں اور اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے جوہرہ رحمت میں ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی اور کہا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین اور منافقین کے درمیان علامت ہے، کیونکہ منافق یہ نماز نہیں پڑھتے۔ میرے دوستو، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات، جمعے کی رات اور 2 عیدین کی راتیں اس میں شامل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کے بندے اسے پکاریں تاکہ وہ ان کو زیادہ سے زیادہ نواز سکے۔ رجب کی ماہ کی حرمت پر پورے عالم اسلام کے علماء متفق ہیں، مگر ایک طبقہ فکر اس حوالے سے ایسا بھی ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ ماہ رجب میں کسی قسم کے خصوصی اعمال حدیث سے ثابت نہیں ہے، مگر اس حوالے سے دوسرا طبقہ فکر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنا اور اس کی عبادت کرنا کسی طرح بھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، یہ سوال آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار رجب کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اگرچہ اس واقعے کے زمان کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، مگر یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا۔ اس کی دلائل یہ ہے کہ شیعہ سنی علماء کا اتفاق ہے کہ نماز جناب ابو طالب کی وفات کے بعد یعنی بعثت کے 10ویں سال کو واجب ہوگی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ 5 نمازیں فرض کی تھی۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل 50,000 فرشتوں کی براق لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں حاضر ہوئے اور عرض کیا
اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا ہی تھا کہ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیے گئے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اس پسے پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب آپ امت کی فکر نہ کیجئے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی اور اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث میں آیا، براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے اور چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اس سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ماہ رجب کا مہینہ بہت ہی فضیلت والا ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ عبادت کا ڈبل ثواب دیتا ہے۔ اس کے اندر جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے اور بہت سے وظائف بھی کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اول آخر درود شریف پڑھیں، پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 8 مرتبہ کل پڑھیں، پھر اللہ سے اپنے مقصد کی دعا کریں، اور آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، شادی نہ ہو رہی ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، کاروبار میں نقصان ہو، اولاد نہ ہو رہی ہو، رزق کی فراوانی نہ بڑھ رہی ہو، میرے دوستو وظیفہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں۔ سب سے پہلے تو اول آخر درود شریف پڑھیں، پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 8 مرتبہ کل پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا بارہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ میرے دوستو، آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے جن کے اندر غیر مسلم مسلمان ہو گئے ہوں گے، کیونکہ وہ ہمارے دین، ہمارے مذہب، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، پیغمبروں کی باتیں، اس کے علاوہ تمام جو دینی مسائل تھے وہ اس کو بڑے ڈیپلی پڑھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کر کر کے اپنے آپ کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر ان چیزوں کو اتار لیتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے اور وہ مسلم ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ اسلام اختیار کر لیتے ہیں اور اسلام اختیار کرنے کے بعد وہ دین اسلام پہ متفق ہو کر اس چیز کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں کہ ہم نے دین اسلام کی راہ پر ہی قربان ہونا ہے، شہید ہونا ہے، اور آگے آنے والی تمام زندگی میں لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے اور ہم نے تبلیغ بھی کرنی ہے۔ تو میرے دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت پر قربان جاؤں کہ انہوں نے اپنے کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ان کی اصلاح کر، اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ان کی ہدایت کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ نبی جن کے اندر برداشت کا مادہ بہت اوپر کا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہمیشہ دعا کی، کافروں کے لیے دعا کی۔ میرے دوستو، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہماری مانگی ہوئی معافی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ چلنے کی، قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے اور ہم اسی طرح دین اسلام کی خدمات سر انجام دیتے رہیں اور لوگوں تک اپنی تبلیغ اور اپنا میسج پھیلاتے رہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو رجب کے مہینے کی فضیلت بتائی کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونے کا کتنا ثواب ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتا ہوں اور آپ